علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باعث صدر مجلس، اساتذہ کرام، مہمانان اعزام، وسطانیہ کا امتحان دے رہے ہمارے طلباء و طالبات، مختلف شاہین گروپس اور اس کے مختلف برانچز سے آئے ہوئے ہمارے عزیز طلباء اور ہمارے ہفت روزہ پروگرام میں شرکت کر رہی مائیں اور بہنیں، یہ ہمارے لیے آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ میٹرک امتحان میں کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازا جائے۔ ہم اس موقع پر اپنے تمام بچے اور بچیوں کا، وسطانیہ امتحان دے رہے علاقے کی بچیوں کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ میں کا ہر طالب علم اس وقت مختلف اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ اس وقت کے ماحول میں تعلیم بغیر تربیت کے کسی بھی طرح، ہمیں اگر تعلیم اپنے ایمان اور عقیدے سے دور کر رہے ہو تو وہ شاید میرے لیے مفید نہیں، مضر ہے۔ میں اپنے بچیوں سے اور ان بچوں سے جو مختلف اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنی تعلیم اور تربیت کے لیے مدرسہ دارالملت کا انتخاب کریں۔ یہاں آپ کو بہتر تعلیم، بہتر تربیت، بہتر رہنمائی، بہترین وسائل اور بہترین سہولیات فراہم کی جائے گی، اور وہ بھی ان ماہرین اساتذہ کے زیر نگرانی جو عربی انگریزی میں بولتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، ایک ایک بچے پر مکمل توجہ دیتے ہیں اور دھیان رکھتے ہیں۔ ہماری وہ بچیاں جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتی ہیں بے پردگی کے ساتھ، ہمارے سیکریٹری صاحب اس حوالے سے بڑے فکر مند ہیں اور بارہا ہم سے کہتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو ایک گرلز اسکول کا قیام مدرسہ دارالملت میں ہو جائے، بچیوں کے لیے باپردہ نظام کے ساتھ ایک بہتر اسکول کا انتظام ہو، تاکہ ہماری یہ بچیاں بہترین تعلیم بھی حاصل کریں اور بہترین تربیت بھی حاصل کریں۔ آج جو ہمارے یہاں ہفت روزہ پروگرام تربیت کا ہو رہا ہے، یہ حضرت سیکریٹری صاحب کی ہی توجہ اور ان کی فکر مندی کا نتیجہ تھا کہ الحمدللہ آپ تمام خواتین نے رمضان کے روزے کو کیسے گزارا جائے، رمضان کو تعلیم کے لیے، دین کے لیے، سربلندی کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے، آپ نے اسے سیکھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ فائدہ ہوا۔ ہم اپنے پڑھنے والے بچوں سے دو تین باتیں کہہ کر رخصت ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، ہر کام کی بنیاد اخلاص۔ تعلیم آپ کوئی بھی حاصل کر رہے ہو تو اخلاص کے ساتھ کیجئے کہ یہ تعلیم میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے حاصل کر رہا ہوں، اور آگے چل کر کے ہم اللہ کے لیے ہی کام کریں۔ ہماری یہ بچیاں یہ ارادہ کریں کہ ہماری تعلیم اللہ کے لیے حاصل کرنا اور اللہ ہی کے لیے تعلیم کو پھیلانا اور اس کو عام کرنا۔ پہلی چیز اخلاص، جو ہر کام کی بنیاد ہے۔ دنیا کے آپ کسی فیلڈ میں ہو، اگر اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہو تو وہ کام دنیا کا نہیں رہتا ہے، وہ آخرت کا کام بن جاتا ہے اور اس میں آپ کو ثواب ملتا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ کام اللہ کے لیے کتنا ہی ہو جائے، اگر اختصاص نہ ہو، مہارت نہ ہو اور اس تعلیم میں اور اس کام میں ہمیں اسپیشلائزیشن ہمارے اندر نہ ہو، ہم بہت مہارت نہ رکھتے ہو تو ہم بہت کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اختصاص پیدا کریں، صرف سرٹیفکیٹ حاصل نہ کریں۔ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس کوالٹی ہونی چاہیے، سماج کو دینے کے لیے کچھ ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز، جو آخری چیز ہے، وہ یہ کہ اخلاص اور اختصاص دونوں ہو، اور اگر بڑوں کی رہنمائی نہ ہو، جس کو ہم امتثال کہتے ہیں، بڑوں کی بات نہ مانی جائے
رہبری حاصل نہ کی جائے تو آدمی اخلاص کے باوجود، اختصاص اور صلاحیت کے باوجود کامیاب نہیں ہو پاتا. اس لیے اپنے بڑوں کی رہنمائی میں پورے اخلاص کے ساتھ اور اختصاص کے ساتھ ہم تعلیم کو حاصل کریں گے. انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اٹھ کیا بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہے. میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان طلباء کو جنہوں نے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی، ان بچیوں کو جنہوں نے ہفتہ روزہ پروگرام میں شرکت کی، اور ان طلباء و طالبات کو جو وسطانیہ امتحان کا امتحان دے رہے ہیں. اللہ انہیں بہتر نمبرات سے کامیاب عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Very special thank you, Principal of this Madrasa, Maulana Osama Naqvi. He was talking about, especially, the education is not enough. Education is not enough for the life of you. And we will have to implement it in my life. For example, we are traveling in a train, and some done with misbehave with someone. The front man directly say, "Are you ignorant? Jahil ho gaya?" This type of sentence we receive. Even if अगरचे आपको हमें मालूम है कि आप इंटर पास किए हुए ग्रेजुएट हैं, लेकिन अगर हमारा तरीका सही नहीं रहता है तो सामने वाला का जो क्वेश्चन रहता है सामने में वो ये बोलता है जाहिल हो गया, हालांकि आप डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं. So people are judging not your skills, the talent, but your behavior. If your behavior is good, then everyone is accept you. So we need to check the behavior. For example, how to behave with elder.